کہتے ہیں اخنواد بڑا جذباتی تھا، اس نے حالات کو سمجھا نہیں، اسے حالات ہوا کے رخ کا پتہ نہیں تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اخنواد کیا کر گیا ہے۔ عرض ہے سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، ہاتھ کھڑے کر کے سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، تیرا اعظم میرا اعظم، تیرا اعظم میرا اعظم، تیرا اعظم میرا اعظم، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جو بند ہے انوار مدینہ کی تجلی، جو بند ہے انوار مدینہ کی تجلی، توحید کی اس شمع سے روشن ہے زمانہ، اس مکتبہ فکر کے ممنون ولی ہیں، مذہب کی حقیقت ہے یہ باقی ہے فسانہ، ماضی کی جبیں پر ہے جلوہ فگن کردار دیوبند، انوار رسالت کا ہے منزہ وطن کردار دیوبند، سنت ابراہیم اسے وراثت میں ملی ہے، سنت ابراہیم اسے وراثت میں ملی ہے، بت فروش نہیں صنم شکن ہے کردار دیوبند۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، تشریف لانے والے معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس تقریب میں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت العلامہ حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسٹیج پر خطیب اسلام علامہ عبدالکریم ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں نماز فجر کے لیے آپ تیاری کریں گے۔ حضرت ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، میری غفلت ہے، کوتاہی ہے، میں حاضر نہ ہو سکا، اور اس بار میرا ارادہ یہی تھا، اور میں نے نہ صرف یہ کہ خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا، بلکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں 3 دن بھی آپ کے ساتھ رہوں اور 3 راتیں بھی یہاں آپ کے ساتھ ہی گزاروں۔ اور جب میں یہاں پہنچا تو میں نے احباب سے درخواست کی کہ مجھے اسٹیج پر لے چلیں، چونکہ میں نے حضرت سے یہ درخواست کی تھی کہ میں اس پروگرام میں بطور میزبان کے شامل رہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت کی شفقت ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ میری معذرت کو قبول کیا، بلکہ میں آج جس لمحے آپ سے مخاطب ہوں وہ لوگ نہیں رہے جنہوں نے بغاوت کے اعلان کیے تھے،
لیکن وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانوں سے وہ اعلان سنے تھے. اور میں اس لیے بھی آج کی اس کانفرنس میں آیا کہ میں اس سٹیج سے 20 سال پہلے ہونے والے اعلان کو دوبارہ سے دہرا کر شروع ہونے والی کہانی کو اسی سٹیج پر مکمل کر دوں کہ جب ایک مرد کلندر اس سٹیج پر یہ کہہ رہا تھا اگر ملا محمد عمر کا جرم یہ ہے تو میں بھی یہی جرم کرتا ہوں. جب اس سٹیج پر ایک مرد کلندر نے یہ کہا تھا اگر ان کا جرم یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی فوجیں سعودی عرب سے نکل جائیں تو میرا بھی یہی جرم ہے. جب ایک مرد کلندر نے یہ کہا تھا اگر تمہارے نزدیک یہ جرم ہے کہ ہم اسلام کے نظام کی بات کریں تو میں بھی یہ جرم کرتا ہوں. اور جواب میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمت ہے تو مجھے روک لو. لیکن ان کی بات کو سمجھنے والے سمجھے, جن کی سمجھ میں نہ آئی وہ نہ سمجھے. جن کی سمجھ میں نہیں آئی تھی پہلے ان کی بات کر لیتے. جن کی سمجھ میں نہیں آئی ان عقل کے اندھوں نے سوچا کہ یہاں روکنے سے مراد اعظم طارق کو روکنا ہے, اور جن کو سمجھ آئی ان کو پتا تھا اعظم طارق کو روکنا نہیں, نظریات کو روکنا. تو جن کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے اپنا کام کیا, اور ظاہری طور پر 6 اکتوبر کو 2003 کو اسلام آباد کے گورڈا موڑ پر گولیاں چلا کے بڑے ہی مطمئن ہو گئے کہ کام مکمل ہو گیا, راستہ رک گیا. تمہارا اطمینان خاک میں اس دن بدل نہیں گیا جب پیروں کو ہاتھ لگا لگا کر کہتے تھے آخری نکلنے کی تاریخ 30 اگست ہے, 10 دن اور دے دے تو ہمیں سامان سمیٹنے کا موقع مل جائے گا. اور اس وقت جب آخری امریکی فوجی کابل سے جہاز میں بیٹھ کر نکل رہا تھا, میں نے اس کی ویڈیو کو دیکھا اور میں نے کہا ان کو کوئی بتا دے کہ تم آج نکل رہے ہو, اعظم طارق نے 20 سال پہلے اعلان کر دیا تھا. آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ ہماری کہی گئی بات کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے, آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ مٹھی بھر لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں 44 ملکوں سے جیت کیسے گئے. آج وہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے جن کے دن ہم نے گننے تھے انہوں نے ہمارے دن کیسے گن لیے. آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کس اعتماد سے 20 سال پہلے ہم داخل ہوئے تھے اور کس اعتماد سے پاکستان کی سرزمین سے جواب اعظم طارق نے دیا تھا. اور جواب یہ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جنگ نہ ہو, اعظم طارق کہتا ہے خدا کرے جنگ ہو, ہم اپنے رب کی طاقت کو بھی دیکھیں اور ہم تمہاری ٹیکنالوجی کی طاقت کو بھی دیکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن مجید کا واضح اعلان ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دنیا تیر و تلوار اور اسلحے کے ساتھ آئی تھی اور افغانستان کے نہتے مجاہدین توکل اللہ کے زیور پہن کر تورا بورا کے پہاڑوں پر آئے تھے. 20 سال کے بادل چھٹنے کے بعد دنیا نے دیکھا 44 ملک بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ افغانستان میں ذرات کی طرح ٹوٹتے ہوئے نظر آئے, اور محمد کے غلاموں کو اللہ نے فتح ایسی عطا فرمائی ہے. دکھاؤ تمہارے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ان ملا عمر کے مجاہدوں نے ٹینکیں ڈالی ہیں یا نہیں ڈالی. کہتے ہیں یہ کیسی جیت ہے, میں نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھے. یہ مادیت کے مقابلے میں اللہ کے قرآن کی جیت ہے, یہ تمہاری توپوں کے مقابلے میں محمد کریم کے فرمان کی جیت ہے. کہتے ہو عبداللہ بن مسعود سے نکلنے والا, یہ مدرسے میں 8 سال گزارنے والا کیا سیکھ کے نکلا ہے؟ میں نے مانا
اس کو کمپیوٹر نہیں آتا ہوگا، میں نے مانا یہ جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوگا، میں نے مانا اس کو دنیا کی جدید جمع تفریق نہیں آتی ہوگی، لیکن رب محمد کی قسم اس کے پاس وہ ہتھیار ہے، وہ طاقت ہے، وہ محمد کریم کی غلامی ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں سکتی۔ شکل میں اعظم تکبیر۔ اور یہ دو تین ناقبت اندیش وزیر منہ کھولتے ہیں تو بات کرتے مولویوں نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا، تو بتا تو نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا، منہ دھومن دا بل نہیں آندہ تے گالیاں مولویوں۔ پہلے سورہ اخلاص پڑھ کے سناؤ۔ سر بلند، غیرت مند، غیرت مند اور ہے للکار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ مولوی نہیں ہے، وہ ہے جس نے تیرے ابا اور اماں کا نکاح پڑھایا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے، تو مرے گا تو جنازے یہی صفحے پڑھائے۔ مولویوں نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا، مدرسوں نے کیا کیا، مدرسوں نے کیا کیا، بتاؤ تمہاری بنائی گئی یونیورسٹیوں میں کوئی باہر سے پڑھنے آیا ہو؟ تمہارے کالجز میں کوئی امریکہ سے پڑھنے آیا ہو؟ تمہاری یونیورسٹیوں میں کوئی امریکہ سے پڑھنے آیا ہو؟ تمہاری نظر میں مادیت کی انتہا پر پہنچنے والے، ترقی کی انتہا پر پہنچنے والے امریکہ اور یورپ میں ان یونیورسٹیوں کے لیے تم ترلے کرتے ہو، تمہاری یونیورسٹیوں میں وہاں سے پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، میرا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک پاکستان کے مدرسوں میں مکہ والے بھی ہیں، مدینہ والے بھی ہیں۔ انتہاؤں سے پتہ چلتا ہے، انتہاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس پانی میں ہے۔ اگر کوئی افریقہ سے پڑھنے آ گیا تو بڑی بات کون سی ہے؟ مادیت کی انتہا پر تو امریکہ ہے۔ اگر کوئی کسی چھوٹے موٹے ملک سے پڑھنے کے لیے آ گیا تو بڑی بات کون سی ہے؟ مادیت کی انتہا پر تو یورپ ہے۔ میں بتاتا ہوں، قرآن اترا مکہ میں، اترا مدینہ میں، جا کے دیکھ مسجد نبوی کے صحن میں پاکستان کا قاری پڑھاتا ہے، مکہ کے صحن میں پاکستان کا قاری پڑھاتا ہے۔ عرب مان گئے اجمیوں سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھتا، عرب مان گئے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہ میرا یہ عنوان ہے کہ میں بیان کروں کہ 1526 سے لے کر آج تک ہماری تاریخ کیا ہے، لیکن اگر موازنہ کرنا چاہتے ہو تو پھر بتاؤ تمہارے لیے باہر سے کتنے آئے، مدارس کے لیے کتنے آئے، اور اگلی بات چاہتے یہ ہیں ملک میں باہر سے لوگ آئیں، ملک میں باہر سے لوگ آئیں۔ خان صاحب، مدرسوں کی تعلیم کے لیے آنے والوں کے لیے ویزا تم کھول دو، ڈالروں کی پاکستان میں ریل پیل نہ ہو، میں سویفٹ چھوڑ دوں، لیکن ہوں پیسے نہیں لے گئے، اتنا پڑھ سکتے۔ وہ صاحب بہادر امریکہ ناراض ہو جائے گا، مسائل پیدا ہو گئے، اور ایک وزیر کیا کہتا ہے، مولویوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ مولوی تے گالی میں کرنے میں مولوی نہ دکھاتا، مولویوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ہم بڑی ترقی کر جاتے ہیں، مولوی نے تو چلو دین پڑھا، آگے پڑھایا، اعمال اچھے کیے، امید ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں جگہ دے گا، امید ہے یہ اللہ کے فضل سے جنت تک پہنچے گا۔ سائنسدان نے ترقی کی اور وہ چاند تک پہنچ گئے۔ ڈبو صاحب تم کہاں ہو؟
نہ تو تم چاند تک جا سکے اور نہ دین پڑھ کر آخرت بنا سکے. پریشانی اپنی لو, مدارس کی طرف جو میلی آنکھ دیکھے گا وہ آنکھ نکال دے گا. مدارس و مساجد کی آزادی کو, منبر و محراب کی آزادی کو ایک لمحے کے لیے بھی جو سلب کرنے کا تصور بھی کرے گا, مدارس کے خلاف بولنے والی زبانوں کو کھینچ دیا جائے گا. منبر و محراب کی آزادی کو سلب کرنے والے کا راستہ تنگ کر دیا جائے گا. آؤ دیکھو کتنے عامر آئے, آ کے چلے گئے. ابن مسعود کی رونقیں کل بھی باقی تھی, آج بھی باقی تھی. اور یہ جو یہ جو 5 سال کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا میچ ہی کوئی نہیں, ان سے تو ہمارا لیول ہی نہیں ہے. بھئی ہم ان سے بات کریں گے, ہم ان سے بات کریں گے جن کی دنیاوی لحاظ سے بھی چیک کرو تو وکالت کی ڈگریاں جعلی ہیں. چلو دین نہیں آتا دنیا میں تمہیں, ہمیں نہیں پتا تمہارا کون سا بھی ہے. ہمارا تمہارا جوڑ ہی کوئی نہیں, ہمارا تمہارا میچ ہی کوئی نہیں. ہم تو نکلے ہیں اس زمین پر نظام مصطفیٰ کے لیے, ہمارا تمہارا جوڑ ہی کوئی نہیں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, تمہارا ہمارا جوڑ ہی کوئی نہیں. ہم نکلے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے, ہم نکلے حضور کی ختم نبوت کے لیے, ہم نکلے قرآن مجید کے تعلیم و تعلم کے لیے. اللہ کی مہربانی سے, آپ کی دعاؤں سے آپ کا بھائی اسمبلی میں پہنچا. ہم نے اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا, دفتر وزیر اعلیٰ کا ہو, دفتر ایس ایچ او کا ہو, تحصیلدار یا پٹواری کا ہو, کمشنر یا آر پی او کا ہو, آپ کی دعاؤں سے آپ کا بھائی معاویہ اعظم طارق اسمبلی سے یہ قانون پاس کروا چکا ہے. تمام دفاتر کی پیشانیوں پہ لکھا جائے گا انا خاتم النبیین لا نبی شباب. یہ قانون پاس ہوا یا نہیں ہوا, ہوا یا نہیں ہوا. اور وہ پنجاب کے سرکاری تحریری آرڈر, اس آرڈر میں جن 10 ایم پی ایز کے نام لکھے ہوئے جنہوں نے اس کے لیے کمیٹیاں بنی, کوششیں کی, ان میں ایک نام آپ کے بھائی کا شامل ہے. مجھے لوگوں نے کہا مولانا آپ نے جنگ میں یونیورسٹی بنوا لی, آپ نے سڑکیں بنوا لی, آپ نے ہسپتال بنوا لیا, آپ نے تو بڑا کام کیا. میں نے کہا ان کاموں کو میں بڑی نظر سے نہیں دیکھتا, میرے نزدیک بڑی بات یہ ہے اللہ نے مجھ ناچیز سے ختم نبوت کا پہلا دے دیا. اور اگلی بات, تمام پنجاب کے سکولوں میں قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں, ترجمہ بھی پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں. الحمدللہ ہم نے قادیانیت اور رافضیت کے چھپے ہوئے ہاتھوں کو قانون کی کینچی سے کاٹ دیا. کٹے یا نہیں کٹے؟ اور جب ہاتھ کٹتا ہے تو پھر بندہ مسکراتا ہے یا چیخیں مارتا؟ تو بنیاد اسلام بل پہ آپ نے وہ چیخیں سنی نہیں, وہ چیخیں نکلتی رہی اور وہ سمجھ رہے تھے ہماری چیخوں سے شاید یہ خوف زدہ ہو. ہنا کو کوئی نصافے کتا چیخ کے تے دعا بندہ مارن والا خوش ہوگا. وہ کتے کو ڈنڈا لگے, وہ چیخو پکار کرے اور وہ جا چھوڑ کے اتھو بھاج بجے, مارن والا بندہ پریشان خوش تھی تھا. اللہ کی مہربانی سے چوٹ تمہیں صحیح جگہ پہ لگی. پہلے ہم بتاتے تھے عائشہ کا شان کیا ہے, اب عمارت سرکاری ہوگی, ٹیچر سرکاری ہوگا, سکول میں بیٹھ کر 6 7ویں کے بچے کو استاد بتائے گا بیٹا عائشہ دا منکر مسلمان نہیں ہوگا. پہلے ہم بتاتے تھے کوئی آیا کوئی نہ آیا, اب
عبارت سرکاری ہوگی، استاد بیٹھ کر بتائے گا بیٹا ابو بکر صدیق کی صحابیت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، استاد بتائے گا ابو بکر صدیق مال خرچ کرے اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے، استاد بتائے گا ابو بکر صدیق کے لیے قرآن کی 15 آیتیں ہیں، قرآن بتائے گا 1000 کے زیادہ آیتیں صحابہ کا شان بتاتی ہیں۔ اب میرے جلسے میں نہیں، پاکستان کے ہر سکول میں ہوگی صحابہ صحابہ صحابہ، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگلی بات، یکساں قومی نصاب اس حکومت کا بہترین کارنامہ ہے، لیکن میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے عرض کر دوں، یکساں قومی نصاب یہ آئیڈیا آپ نے مدارس سے لیا ہے، مدارس میں ایک جیسا نصاب ہے اور سال ہر سال سے ایک جیسا نصاب ہے اور ماحول بھی ایک جیسا ہے۔ جج کا بچہ پڑھنے آ جائے تو چٹائی پہ بیٹھتا، رکشہ چلانے والے کا بچہ آئے تو چٹائی پہ بیٹھتا۔ مدارس کا نظام بھی ایک جیسا، نصاب بھی ایک جیسا۔ میں پہلے گال کی کہ توڑا ساڑا جوڑ کوئی نہیں، مدارس نے کبھی پرچے چوری نہیں تھائے، اور مدارس کے بچے جہاں بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں اس کے باہر سے بچے دیواریں پھلانگ کر بوٹیاں لگوانے نہیں آتے، بوٹیاں لگا کے پاس تم ہو جاؤ غلط مدرسے والا۔ مدارس سے تم نے سیکھا یکساں قومی نصاب، ایک قوم ایک ملک ایک نصاب کا فیصلہ، خوشائند ہے تمام اہل سنت بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور تمام سیاسی جماعتیں اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتی ہیں، اور دیکھنا چاہیے وہ کون سا طبقہ ہے جو کبھی سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت پر، کبھی تحفظ بنیاد اسلام بل پر اور کبھی یکساں قومی نصاب پر ہمیشہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے باغی رہتا ہے۔ اور اب بھی ایک طبقے کو اعتراض ہے، سوچنا ہوگا جب آپ ایک نصاب ایک قوم کی بات کرتے ہیں، اختلاف کرنے والا اس کا مطلب ہے قوم کو متحد نہیں دیکھنا چاہتا، اختلاف کرنے والا اس ملک میں انتشار چاہتا۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یکساں قومی نصاب کے فیصلے کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ سکولوں میں قرآن پڑھایا جا رہا اس فیصلے کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ جس کو تکلیف ہے اب حق نواز کا انتظار تو نہ کرو، کچھ خود بھی دیکھو۔ جس کو تکلیف ہے وہ خود کھل کے سامنے آئے اور ہم یہ بات واضح کر دیں، صحابہ کرام کا گستاخ ہی اس ملک کا اصل دشمن ہے۔ جو صدیق کا وفادار نہیں وہ کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کا بھی وفادار نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گستاخ ہو یا یکساں قومی نصاب کو بنیاد بنا کر لاہور میں ایک ذمہ دار مکتب سے تعلق رکھنے والا شخص ذمہ دار ادارے میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ پر تنقید کرے، حضرت خالد بن ولید پر تنقید کرے، ایسے بدبختوں کو فی الفور پابند سلاسل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بننے چاہیے۔ گولی چلانے والا دہشت گرد ہے، بم چلانے والا دہشت گرد ہے، گولی چلانے والا ایک بندے کے سینے کو زخمی کرتا ہے، بم چلانے والا 10 لوگوں کے سینے کو زخمی کرتا ہے۔ صدیق اکبر کا گستاخ ایک سینے کو چھلنی نہیں کرتا، پاکستان کے ہر مسلمان کے سینے کو چھلنی کرتا ہے۔ جو ایک کا کلیجہ زخمی کرے وہ دہشت گرد ہے، جو صحابہ کو گالی دے کر پاکستان کے ہر مسلمان کے دل کو زخمی کرے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ میں آخر میں اپنے فارغ التحصیل ہونے والے بھائیوں سے کہوں گا، وہ وقت اچھا تھا جو آپ نے گزار لیا، اور اس میں ایشوز بڑے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس میں ایشوز کیا تھے؟ لائٹ چلی گئی تو نیند نہیں آئی۔ اس میں ایشوز کیا تھے؟
سالن ٹھیک نہیں تھا تو روٹی نہیں کھائی. اس میں ایشوز کیا تھے؟ ناغے زیادہ ہو گئے تو استاد نے ڈانٹ دیا. اس میں ایشوز کیا تھے؟ کبھی مار زیادہ پڑی تو نشان مٹنے میں چند دن لگ گئے. آپ کا اصل امتحان وفاق المدارس کے بعد شروع ہوگا. آپ کا اصل میدان عملی میدان میں قدم رکھنے کے بعد شروع ہوگا. یہ تو جسم پر آنے والی چوٹیں جس کو ہم نے چوم کر قبول کیا. آپ مدرسے سے باہر نکلیں گے قادیانیت کا فتنہ منہ کھول کر کھڑا ہے, رافضیت کا فتنہ منہ کھول کر کھڑا ہے, مادیت کا فتنہ منہ کھول کر کھڑا ہے. آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتایا آپ علامہ حبیب الرحمان درخواستی کے شاگرد ہیں, آپ حضرت عبداللہ درخواستی کی نسبتوں کے حامل ہیں, آپ حضرت مفتی محمود کی نسبت کے حامل ہیں, آپ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی نسبت کے حامل ہیں, آپ حضرت جعفر تھانی سری کی نسبت کے حامل ہیں, آپ حضرت نالوتوی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رشید احمد گنگوہی کی نسبت کے حامل ہیں, آپ حسین احمد مدنی کی نسبت کے حامل ہیں. ایک بھائی کا مشورہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا, مدرسے سے نکلنے کے بعد مادیت منہ کھول کے کھڑی رہے, مدرسے سے نکلنے کے بعد قادیانیت اور رافضیت منہ کھول کے کھڑی رہے. بس ایک فیصلہ کرنا, منہ مدینے کی طرف کرنا, جہاں سے دینا پیچھے نہ کرنا. کیمرہ ہوگے, کھڑے رہو گے. ہم نے حسین احمد مدنی سے سیکھا ہے کہ کفن والا رومال عدالت میں لہرایا کیسے جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا حسین احمد مدنی کو تو کوئی بات نہیں, 45 گولیوں سے چھلنی لاش اعظم طارق کا تو دیکھا ہوگا. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی, آپ پر بہت بڑا امتحان آنے والا ہے. اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, وہی نصیحت آپ کو کرتا ہوں کہ بیٹا کبھی دین دنیا برابر آ جائے تو دین کو لینا. ہو سکتا ہے آپ کو کل کوئی کہے سرکاری دفتر میں ملے, سرکاری گاڑی میں ملے, ہو سکتا ہے کل کوئی آپ کو کہے وزارت میں ملے, مشارت میں ملے. بس اتنا فرق کر لینا, میری مشارت کے بعد مصطفیٰ کی غلامی پہ ضبط تو نہیں آتی, میری وزارت کے بعد ابو بکر سے مجھے آنکھیں پھیرنی تو نہیں پڑے گی. جس نے بار نبوت کندھوں پہ اٹھایا, پہاڑ کی چڑھائی چڑھا اور اس کا قدم ڈگمگایا نہیں. اس ابو بکر کی طرف منہ رکھنا ڈگمگانا نہیں ہے. اور ابو بکر والے سوتے بھی نہیں ہیں, روتے بھی نہیں ہیں. ابو بکر والے سوتے بھی نہیں ہیں, روتے بھی نہیں ہیں. مصطفیٰ آرام کر رہے تھے, ابو بکر جاگ رہے تھے, اور ڈنک کھا کر روئے نہیں, مسکرا رہے تھے. جاگتے رہو گے, مسکراتے رہو گے, اپنے اساتذہ کے ساتھ وابستہ رہو گے, مدارس کے ساتھ وابستہ رہو گے, پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرو گے, عظمت صحابہ کے نعرے لگاؤ گے. میں اس سٹیج پر آنے والا تمام مہمانوں سے کم عمر ہوں. آپ کی اور میری محبت کی وجہ سوائے شہداء کے خون کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کی اور میری محبت کی وجہ سوائے ناموس صحابہ کے اور کچھ نہیں ہے. شہداء کے اس قافلے کے امیر علامہ محمد احمد لدھیانوی کے ساتھ رہو گے. بلند آواز سے بتاؤ رہو گے. علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کے ساتھ رہو گے. آگے بڑھتے رہو گے. صحابہ صحابہ کہتے رہو گے. بخاری شریف کی پہلی حدیث میں امام بخاری نے کیا لکھا اور آخری حدیث امام بخاری کیوں کر لائے, اس پر اساتذہ نے بات کی ہوگی. لیکن پہلی حدیث حضرت عمر سے لائے, آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے لائے. وہ شاید دورے والوں کو بتانا چاہتے تھے تمہاری بخاری عمر اور ابو ہریرہ کے بغیر نامکمل ہے. حضرت عمر کے لیے کھڑا رہنا امام بخاری کا درس ہے, حضرت ابو ہریرہ کے لیے کھڑے رہنا امام بخاری کا درس ہے. امام بخاری کے محسن صحابہ ہیں. امام مسلم کے محسن کون ہیں؟ امام ابو داؤد کے محسن کون ہیں؟ صاحب مشکات کے محسن کون ہیں؟ اور ہر مسلمان کے امام کون ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ ہمارے پیر کون ہیں؟ ہمارے مرشد کون ہیں؟ ہمارے جسم میں جان کس کے لیے ہے؟ ہمارے دلوں میں ارمان کس کے لیے ہے؟ ہمارا آج کس کے لیے ہے؟ ہمارا کل کس کے لیے ہے؟ ہماری اولادیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارا مستقبل کون ہے؟ دل اور جان کون ہے؟ امام کون ہے؟ پیر کون ہے؟ مرشد کون ہے؟
للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام اکابرین ملت مشائخ اعظام اور پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں حاضری ملاقات اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس استاذ العلماء مفتی اعظم پنجاب ہم سب کے محسن حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ میں نہیں چاہتا ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ وقت لوں، میری کوشش ہوگی کہ حضرت کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ہو سکے۔ بہت عرصے کے بعد اس اجتماع میں حاضر ہوئی ہے، حضرت نے ہمیشہ اس محبت کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا اجتماع شاید پاکستان کے کسی مدرسے کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ 3 روز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جلسہ کرے بھی تو 1 روزہ جلسہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا 3 روزہ جلسہ پہلے ہوا کرتے تھے، اب اس کی مثال ایک ہی ہے، اور وہ مثال عبداللہ ابن مسعود ہے۔ میں اس کے بعد ان تمام طلباء کو جنہوں نے ان کی دستار بندی ہوئی ہے اور جو آج عالم بنے ہیں اور انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس پرفتن اور پرشوق دور میں اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا اور مدرسے میں بھیجا، اور مدرسے میں بھیجنے کے بعد آج اہل مدارس نے اور خصوصاً عبداللہ بن مسعود نے ان بچوں کو جو انہوں نے مدرسے کے حوالے کیے تھے، آج شیخ ان کو گھر کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں کر رہے، ان کے سر پر دستار سجا کر، انہیں جوبہ پہنا کر، انہیں کتابیں دے کر، انہیں سند دے کر، انہیں بخاری پڑھا کر، انہیں مسلم پڑھا کر، انہیں ترمذی پڑھا کر، انہیں نسائی پڑھا کر، انہیں قرآن پڑھا کر، ترجمہ پڑھا کر، حدیث پڑھا کر، فقہ پڑھا کر، ادب سکھا کر، علم سکھا کر، عظمت دے کر اور عالم بنا کر دینے تم نے دیے تھے، تو ایک بچہ تھا انہوں نے دیا تو عالم قرآن تھا۔ یہ مدارس کی نسبت ہے کہ یوں نسبتیں دے کر جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسبت بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، ہر چیز ہی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو سال میں پڑھایا وہ سب بتا دیا، جتنے تخصص والے وہ بھی بتا دیے، جتنے حفظ والے وہ بھی بتا دیے، ناظرے والے بھی بتا دیے، بنات بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی، قاریات بھی بتا دی، سبھی بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں چھپنے چھپانے والی باتیں نہیں ہیں، یہاں پڑھنے پڑھانے والی باتیں۔ اسی لیے کچھ عرصہ قبل ایک شخص نے ایک تقریر میں کہا کہ ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا، اوریجنل ہوگا کہ رہ گیا ہوگا کسی جگہ میں چھپ چھپا کے، کہتا ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا۔ بھئی تمہیں جو اوریجنل مل گیا، پہلے جو نہیں تھا اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ میں ایک سوال اس اجتماع کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں اس اوریجنل قرآن والے سے جس کو مل گیا ہے، کہ تمہیں تو مل گیا، تیرے بڑوں کو جو نہیں ملا تھا ان کا کیا ہوا؟ ان کے ایمان کے مسئلے میں، ان کے ایمان کے مسئلے میں، ان کے علم عمل کے مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اپنے بڑوں کے بارے میں کیا کہے گا جو قرآن کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ چلو تیری تو قسمت اچھی تھی، بد قسمت تجھے اوریجنل مل گیا اور تو نے برٹش بھیج دیا اور وہ اس کی تحقیق کر رہا ہے، لیکن تیرے بڑے جو گزر گئے ان کو ملے ہی تھا، وہ کیا کرے گا؟ ہمیں تو جب سے یہ غار ہیرا سے آیا ہے آج تک ہمارے پاس ہے، سیلوں میں موجود، کردار میں موجود، گفتار میں موجود،
मौजूद, अखलाक में मौजूद, आवाज में मौजूद, जिंदगी में मौजूद, तरीकत में मौजूद, शरीयत में मौजूद, सियासत में मौजूद, किरदार में मौजूद, गुफ्तार में मौजूद, जिंदगियों में मौजूद, उसूलों में मौजूद, दस्तूर में मौजूद, मंशूर में मौजूद, घरों में मौजूद, मकानों में मौजूद, वकीलों में मौजूद, पहाड़ों में मौजूद, दरियाओं में मौजूद, शहरों में मौजूद, कायनात के जर्रे जर्रे में तो मौजूद है ही है। इधर आ तुझे दिखाऊं, मेरे बच्चों के सीनों में भी महफूज है। तवज्जो, पता चला हम छुपने छुपाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले भाई, कल भी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते, और बता दो उन्हें हम मरते दम तक पढ़ाते रहेंगे। अगली बात, हम क्या पढ़ा रहे, हम क्या पढ़ा रहे? मुझे एक आदमी कहने लगा, मौलाना साहब आपकी तालीम में और हमारी तालीम में क्या फर्क है? मैंने वैसे बर्जुस्ताई कह दिया, इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फर्क है। मुझे कहने लगा, मौलाना साहब ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप आसमान पे चढ़ गए और हम जमीन पे रह गए? मैंने कहा बात निसाब की है, बात निसाब की है, और आगे बढ़ोगे तो फिर बात हिसाब की है, बात निसाब की है। गड़बड़ करोगे तो फिर बात हिसाब की है। उसने कहा निसाब की कैसे? मैंने कहा तुम्हारे जितने दुनिया के फुनून और उलूम है उनके निसाब को ढूंढो तो जिधर से जाओगे जमीन पर ही मिलेगा। हमारे निसाब पर आओगे तो निसाब जमीन से नहीं आसमान से आया है। हमारे मदारिस में कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, ये जमीनी नहीं आसमानी है। तो जब हमारा निसाब आसमानी है तो तुम्हारा इल्म जमीन पर और हमारा आसमानों पर। और मैंने कहा इसकी दूसरी मिसाल समझो, हमारी मदारिस को अल्लाह ने एजाज दी है। दुनिया वालों, लोग मदरसों के खिलाफ क्या कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी ये बात सुनकर अपने घरों में जाकर इन मदारिस वालों को हाथ उठाकर दुआएं देना जिन्होंने तुम्हारी दुनिया को आबाद किया हुआ है और तुम्हारे मुस्तकबिल को महफूज किया हुआ है। रब्बे जुल जलाल की कसम, हज़रत दरखास्ती की रूह को ये सारा सवाब जा रहा है जिन्होंने गली गली मदरसा खोलने का कहा था और कहा था कुरान पढ़ो पढ़ाओ। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी, आज समझ आ रही है कि हर गली से कुरान की आवाज आ रही है। पहला दिन है, आप बच्चा मदरसे के हवाले करते हो, बच्चा भागता हुआ मदरसे में आता है, कारी साहब बच्चे को बिठाता है और बिठाकर पढ़ाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला दिन है, ये पहला दिन बच्चा मदरसे में है, पहला दिन है। इस पहले दिन में ही इसकी शान देखो, बैठा हुआ जमीन पर है, निस्बत आसमान पर है। किसी ने कहा मौलाना साहब एक ही लम्हे में निस्बत आसमानों पे कैसी चली गई? मैंने कहा सुनो, बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है, अल्लाह ने आसमान से उतारी है, जिब्राइल अमीन से लेकर आए, रसूल खुदा ने इसे लिया है, हुजूर ने सहाबा को दी, सहाबा ने ताबीर को, ताबीर ने तबा ताबीर को, फुकाहा को, उलमा को, हुफ्फाज को, कारियों को। बात चलती चलती खानपुर अब्दुल्ला इब्ने मसूद में आ गई, उधर से चली यहाँ तक पहुंची। एक बच्चा देहात का आया, इनके सामने बैठा, कारी साहब ने बिस्मिल्लाह इसे पढ़ाई, उसने पढ़ ली। तवज्जो करना, उस बच्चे ने कारी साहब से पढ़ी, कारी साहब ने अपने कारी साहब से, उसने अपने उस्ताद से, उसने अपने उस्ताद से, उसने अपने उस्ताद से। बाबा बात पढ़ेगी तो वली तक पहुंचेगी और बात जब भी वली से पढ़ेगी तो अली तक पहुंचेगी। बात अली से पढ़ेगी तो अली तक पहुंचेगी, बात अली से पढ़ेगी तो नबी तक पहुंचेगी, बात नबी से पढ़ेगी तो खुदा तक पहुंचेगी। पता ना पहला दिन था, निस्बत यहाँ से चली वहां पहुंच गई। और जो ये निस्बत है जो सीने की है, मैं निगाहों की निस्बत बताने लगा हूँ। इस बच्चे को इसके उस्ताद ने देखा, उसको उसके 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 उस्ताद ने देखा। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी तो सिद्दीक तक जाएगी। किस तक जाएगी? किस तक जाएगी? सिद्दीक तक जाएगी। और सिद्दीक ने किसको देखा? और सिद्दीक ने किसको देखा? अबू बकर ने किसको देखा? किसी ने लम्हे में देखा, किसी ने बकर में देखा, किसी ने हार में देखा। अबू बकर वो है जिसने हर लम्हे देखा, हर हाथ देखा, सुबह में देखा, दोपहर में देखा,
देखा, शाम में देखा, निगाह उठा के देखा, सोते हुए देखा, जागते हुए देखा, बैठते हुए देखा, उठते हुए देखा, चलते हुए देखा, खाते हुए देखा, बैठे हुए देखा, बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, जवानी में देखा, शबाब में देखा, मक्का में देखा, गार में देखा, चलते हुए देखा, सफर के अंदर देखा, यूं नहीं चोली में निकाल कर देखा, निगाहों को चेहरे पर लगा कर देखा, लम्हा बलवा हर लम्हे और हर पलटते झपटते उठते आते जाते बैठे देखा, और जिसने जिंदगी सारी देखा उस सिद्दीक ने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा, आज इस बच्चे ने अपने उस्ताद को देखा। कहने वाले का बोलना सब क्या कहना चाहते हो? मैं कह देगा मुक्ति मुका बच्चों, मौलवी साहब मुक्ति मुका, ये जरा सच सुना। लोग कह रहे होंगे कोरोना साहब कौन सी दुनिया में चला गया है? मैं उसी दुनिया में आ रहा हूँ जिसपे आप देखना चाहते हैं। निसाब हमारा कुरान है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज आकर मदरसे में बैठकर पढ़े तो निस्बत आसमान पे चली जाती है, हदीस अपने उस्ताद से पढ़े तो इसकी निस्बत चली जाती है। उसने फलां से पढ़ी, फलां से पढ़ी, फलां से पढ़ी, फिर सहाबी से पढ़ी। आप बुखारी शरीफ शुरू करते हैं तो बात उमर की आती है, बुखारी शरीफ खत्म करते हैं तो बात अबू हुरैरा की आती है। आगाज करते हो तो रावी उमर है, इख्तिताम करते हो तो रावी अबू हुरैरा है। आगाज में भी प्रोग्राम करते हो, इख्तिताम में भी प्रोग्राम करते हो, दुनिया को बताते हो आगाज होने लगा तो नाम उमर आ गया, इख्तिताम होने लगा तो नाम अबू हुरैरा आ गया। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा हमारा निसाब कुरान है, हमारा निसाब हदीस है। कहने लगे इसका क्या माना है? मैंने इसका माना यह हुआ कि सबसे पहले इस कुरान को पढ़ने वाले कौन है, देखने वाले कौन है, समझने वाले कौन है, कुरान में आने वाले कौन है। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब जब दुश्मन मत डालो, अपनी बात बताओ क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कुरान का तस्करा करते हो, कुरान साहबा का तस्करा करता है, तुम कुरान की बात करते हो, कुरान साहबा की बात करता है, तुम कुरान की तारीफ करते हो, कुरान साहबा की तारीफ करता है। सुनो लोगों सुनो, तुम्हारे बच्चे कुरान अपने सीने में महफूज करते हैं। कुरान ने साहबा को अपने सीने में महफूज किया है। वो आसमान पे सितारे चमकते हैं तो कुरान में साहबा चमकते हैं, कुरान में साहबा समझते हैं। कोई हदीस की किताब, कोई एक हदीस भी ले आओ, रसूल का नाम लेकर सुना लो, चलते चलते रावियों के नाम लेते लेते सब पर बहस करते हो। ये कौन है, ये कैसा है, ये कौन है, ये कैसा है। बात साहबी की आती है, चुप हो जाते हो। पूछता हूं तहकीक कर, सवाल कर, बहस कर, कहते हैं जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? क्या बहस उस पर होती है जो मालूम ना हो। ये कुरान में है, सुन्नत में है, तौरात में है, ज़बूर में है, इंजील में है। इनकी सिद्ध की बात, वफा की बात, नमाज की बात, दीन की बात, शरीयत की बात, तरीक़त की बात, मिजाज की बात, तालीम की बात, अज़मतों की बात कुरान में है। तहकीक उसकी की जाए जो किसी और किताब में हो। या तो कुरान में चमक रहे, सुनो कुरान में है, ये कुरान में है, कुरान इनके साथ है, ये कुरान के साथ है, और कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान ने लिखा है। कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान ने लिखा है, कुरान इन्होंने बताया है, कुरान ने इनको बताया है, कुरान इन्होंने समझाया है, इनको कुरान ने समझाया है, कुरान इनमें चमकता है, ये कुरान में चमकते हैं। अगर सहाबा दरमियान से निकल जाए, पीछे बचता मदरसा नहीं बचता, खानका नहीं बचती, सियासत नहीं बचती, हिकमत नहीं बचती, इल्म नहीं बचता, अमल नहीं बचता, तकवा नहीं बचता, तहारत नहीं बचती, बुजुर्गी नहीं बचती, ईमान नहीं बचता, सलामती नहीं बचती, नेकी नहीं बचती, अज़मतें नहीं बचती, प्यार नहीं बचता, मोहब्बत नहीं बचती, अकीदत नहीं बचती, उल्फत नहीं बचती, सजदे नहीं बचते, क़ियाम नहीं बचता, रुकू नहीं बचता, सुजूद नहीं बचते, रुआ नहीं समझती, दस्तूर नहीं बचता, मकसूद नहीं बचता, और सभी कुछ बचाना है। आओ दरे साहबा पे खड़े हो जाओ, दुनिया को बता दो हम साहबा के गुलाम हैं। गुस्ताखी है साहबा बर्दाश्त नहीं होगी।
जिहाद में साहबा, दीन में साहबा, शरीयत में साहबा, सुन्नत में साहबा, तरीकत में साहबा, मिजाजों में साहबा, निजाम में साहबा, अखलाक में साहबा, किरदार में साहबा, गुफ्तार में साहबा, मुस्लिम में साहबा, बुखारी में साहबा, अबू दाऊद में साहबा, इमाम तिरमिज़ी में साहबा, नसाई में साहबा, हदीस की किताबों में साहबा, फिक़ह की किताबों में साहबा, मसाइल में साहबा, मनाक़िब में साहबा, अस्मतों में साहबा, इस्मतों में साहबा। चमका हुआ है, वाह साहबा वाह, कायद आज बात कर रहे हैं, वाह साहबा वाह, शेखुल हदीस बैठे हैं, वाह साहबा वाह, नमाजें हो रही है, वाह साहबा वाह, अज़ानें हो रही है, वाह साहबा वाह, सियासत हो रही है, वाह साहबा वाह, ईमान की बात हो रही है, वाह साहबा वाह, खानकाह आबाद है, वाह साहबा वाह, तबलीगी जमात चल रही है, वाह साहबा वाह, जिहाद हो रहा है, वाह साहबा वाह, कामयाबियां हो रही है, वाह साहबा वाह, फतह हो रही है, वाह साहबा वाह, बुलंदियां मिल रही है, वाह साहबा वाह, इस्लाम की बात हो रही है, वाह साहबा वाह, इंसानियत मिली है, वाह साहबा वाह, शराफत मिली है, वाह साहबा वाह, मोहब्बत मिली है, वाह साहबा वाह, प्यार मिला है, वाह साहबा वाह, उल्फतें मिली है, वाह साहबा वाह, वाह साहबा वाह।